نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی گفتگو میں کالی کھانسی کا قرآنی علاج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ناظرین، سردیوں کی آمد ہے، کہیں تو آ چکی ہیں اور کہیں آنے والی ہیں۔ ناظرین، 14 اکتوبر 2023 اکتوبر میں یہ عمل دے رہا ہوں، اس لیے کہ نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل سردیوں کے مہینے ہیں۔ ناظرین، ان مہینوں میں بڑوں کو بھی کھانسی کی شکایت ہوتی ہے، بچوں کو بھی کھانسی کی شکایت ہوتی ہے۔ ناظرین، سردیاں اور کھانسی، سردیاں اور نزلہ، زکام ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے، اس لیے آج ضروری سمجھا کہ کالی کھانسی کا قرآنی علاج بتا دوں تاکہ آپ پیشگی اس کا سدباب کر سکیں۔ ناظرین، کالی کھانسی کے لیے اللہ کے پاک کلام کا سہارا لینا بہت ضروری ہے۔ قرآنی اعمال سے ہم اپنا جب علاج کریں گے تو اللہ جل شانہ کی رحمت خوب متوجہ ہوگی۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اپنا عمل پیش کروں، آپ میں سے کوئی قرآن کریم پڑھنا چاہے یا پھر اپنے بچوں کو پڑھانا چاہے تو آپ ہم سے دنیا سے کسی بھی کونے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا بہترین سٹاف، اعلیٰ تعلیم یافتہ معلمین معلمات ہفتے کے 7 دن قرآن و حدیث کی ترویج میں مصروف عمل ہے۔ ناظرین، ہم واٹس ایپ، اسکائپ، زوم کے تھرو انفرادی آن لائن کلاسز دیتے ہیں۔ ناظرین، معیاری تعلیم ہماری اولین ترجیح ہے۔ اب ہم اپنے عمل کی طرف آتے ہیں۔ عمل بہت ہی آسان ہے۔ قرآن کریم سے سورتوں کا انتخاب کیا ہے، 3 سورتیں: سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ غاشیہ۔ ناظرین، کالی کھانسی میں مبتلا بچہ ہو یا بڑا، اس کے لیے سورہ غاشیہ کا بہترین اکثیر عمل بہت ہی مفید ثابت ہوگا، بہت جلد فائدہ ہوگا۔ کرنا کیا ہے؟ چینی پہ، شہد پہ یا پانی پہ، ان تینوں میں سے جو بھی میسر ہو، آپ 3 مرتبہ سورہ غاشیہ دم کریں۔ سورہ غاشیہ اگر شہد مل جائے تو زیادہ مناسب ہے۔ اس پہ جب 3 مرتبہ دم کر لیں تو جو مریض کھانسی میں مبتلا ہے، کالی کھانسی کا شکار ہو چکا ہے، اسے چاہیے کہ تھوڑا سا شہد نہار منہ چاٹ لیا کرے۔ ناظرین، ایک تو یہ عمل ہے۔ دوسرا، سورہ اخلاص اور سورہ فلق، ان دونوں سورتوں کو 41 دفعہ پڑھنا ہے۔ پڑھ کر شہد پہ، پانی پہ یا پھر چینی پہ دم کریں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز میسر ہے، 41 دفعہ ان دونوں صورتوں کو پڑھنا ہے، پڑھ کے دم کرنا ہے۔ ناظرین، مریض شہد چاٹے، پانی پیے اور چینی تھوڑی سی کھا لے، اور اگر شوگر کا مریض ہے تو اسے شہد یا چینی پہ دم کر کے نہ دیں، پانی پہ دم کر کے دیں، اور اگر وہ خود پڑھنا جانتا ہے تو بہت اچھی بات۔ ان دونوں صورتوں کو 41 مرتبہ پڑھے، اپنے سینے پہ پھونک مار دے، پھر ایک پھونک پانی کا گلاس سامنے ہو، پانی کے گلاس پہ ایک پھونک مارے اور پانی کا گلاس پی لے۔ چونکہ خود یہ پڑھا لکھا ہے، قرآن پڑھنا جانتا ہے، اس کے صحیح حروف اور صحیح تلفظ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ناظرین، جب تلفظ میں مسئلہ نہ ہو، حروف میں مسئلہ نہ ہو، قرآن پڑھنا جانتا ہو، تو روزانہ کی بنیاد پہ نیا پانی دم کر کے پانی پی لے۔ ناظرین، ایک پھونک سینے پہ مارے، ایک پانی پہ، پانی بھی پی لے اور سینے پہ بھی پھونک مار دے۔ ناظرین، اس سے 2 فائدے حاصل ہوں گے۔ ایک تو کالی کھانسی ختم ہوگی، دوسرا اگر سحر کا کوئی اثر ہے یا سحر کی وجہ سے بیماری لاحق ہو چکی ہے تو ناظرین، جادو کی وجہ سے جو بیماری لاحق ہوئی ہوگی انشاءاللہ اس سے بھی شفا مل جائے گی۔ 2 نیتیں کر لے، یا اللہ مجھ پہ اگر سحر ہوا ہے
تو اس سے بھی مجھے شفا عطا فرما، کالی کھانسی سے بھی مجھے شفا عطا فرما۔ پرانی سے پرانی کھانسی، کالی کھانسی کے لیے یہ دونوں عمل ہمارے بہت ہی مفید ہیں۔ ناظرین، سورہ غاشیہ والا عمل بھی کر سکتے ہیں، 3 دفعہ سورہ غاشیہ کو پڑھنا ہے، پانی یا شہد یا چینی پہ دم کرنا ہے۔ ناظرین، اسی طرح دوسرا ہمارا عمل جو کہ میں دہرا رہا ہوں، سورہ اخلاص، سورہ فلق 41 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پہ پڑھے اور پانی پہ دم کرے یا پھر شہد پہ دم کرے یا چینی پہ دم کرے۔ ناظرین، جو چیز آپ کے پاس موجود ہے اس پہ آپ دم کر کے کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، چاٹ سکتے ہیں۔ ناظرین، شہد کو چاٹنا ہے، چینی کو بھی تھوڑا سا کھانا ہے اور پانی کو پی لینا ہے۔ ناظرین، ان میں سے ایک چیز پہ دم کرنا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ شہد پہ دم کریں، پانی پہ دم کریں اور چینی پہ، تینوں پہ دم کریں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک چیز پہ آپ دم کریں، پانی پہ دم کر سکتے ہیں، اگر پانی پہ دم کر کے پی رہے ہیں تو بہت اچھی بات، اور اگر شہد آپ کے پاس ہے تو بہت اچھی بات، شہد تو افضل ہے۔ قرآن کریم نے اس کو شفا قرار دیا ہے، چنانچہ سورہ نحل میں ارشاد ربانی ہے، فیہ شفاء للناس، یہ لوگوں کے لیے شفا ہے، اس لیے شہد پہ دم کر لیا جائے، چھوٹا شہد مل جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ ناظرین، پھر تو 4 چاند لگ جائیں گے، عمل کو بھی اور شفا کے لیے بھی انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین، آج کی خوبصورت ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔